وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت مبارکہ 12 سے 14 اور زیادہ فوکس سورہ نساء کی آیت نمبر 12 پر ہے، جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ گزشتہ درس میں دو باتیں بطور خاص عرض کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آخری، ان تین آیات میں اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں، اور وراثت کے مسائل بڑا اہم موضوع ہے۔ اس کو پڑھی لکھی زبان میں علم الفرائض کہتے ہیں، جس کو سیکھنے سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہدایت فرمائی، توجہ دلائی کہ اس کو سیکھو۔ علماء میں سے بھی بہت کم لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں، پبلک میں تو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ پڑھی لکھی دنیا ویسے ہی قرآن و سنت سے دور ہے، وہ سمجھتے ہیں آج کل پڑھا لکھا اس کو زیادہ کہا جاتا ہے جو غیروں کی زبان بولے اور غیروں کی باتیں کرے۔ گھر کی بات کرنے والے کو اچھا اور پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات بطور خاص یہ عرض کی تھی کہ عورت جو اسلام سے قبل مردوں کے معاشرے کا شکار تھی، مردوں کا معاشرہ، طاقتوروں کا معاشرہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چند بڑوں نے، چند وڈیروں نے، چند معتبروں نے مل کے جو بات بنا دی، جو رسم پھیلا دی، جو بات کہہ دی، وہ قانون اور آئین بن گیا۔ انہوں نے اگر یہ کہہ دیا کہ عورت کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، نہیں ملے گا، بچوں کو، یتیموں کو نہیں ملنا چاہیے، نہیں ملے گا، عورت ان پڑھ ہے، عورت بیکار ہے تو ہو گئی، اس کی توقیر نہیں کرنی، اس کو حصہ نہیں دینا، اس کو مجلس میں، معاشرے میں جگہ نہیں دینی، تو ایسا ہو گیا۔ اسلام آیا، اسلام نے مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیے۔ میں عرض کر رہا ہوں یکساں۔ کس طرح؟ پہلے تو مرد اور عورت کا دائرہ کار اسلام نے متعین کیا کہ عورت کا یہ دائرہ کار ہے اور مرد کا یہ دائرہ کار ہے۔ کچھ معاملات، بلکہ زیادہ معاملات میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے، اور کچھ معاملات میں عورتوں کو۔ جو کام اللہ نے عورت کے ذمہ لگائے وہ مرد نہیں کر سکتا، جو مرد کے ذمہ لگائے وہ عورت نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے حساب سے اللہ نے ان کو حقوق دیے، اور حقوق صرف لفظی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں دیے، وراثت میں بھی دیے، اور بہت اہم حقوق دیے ہیں۔
اسی طرح شوہر، خاوند اور بیوی، میاں بیوی، ان کی زندگی کا ایک دائرہ کار بنا دیا۔ مرد کے ذمہ یہ ہے اور عورت کے ذمہ یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میاں بیوی آج ہم صرف ایک ہی لفظ بولتے ہیں کہ دونوں برابر کے، دونوں برابر کے۔ کہو یہ بات ہم سنتے ہیں، لیکن ذرا ٹھہر کے سوچ تو لو۔ میاں بیوی برابر کے ہیں، گھر میں حصے دار ہیں، زندگی میں حصے دار ہیں، ان کے بغیر، ایک کے بغیر دوسرے کی زندگی نہیں چل سکتی۔ مرد کے بغیر عورت نہیں اور عورت کے بغیر مرد نہیں، یہ سلسلہ چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں نہیں بھیجا تھا حوا کے بغیر، اس کے بغیر تو جنت میں جانا مشکل ہے، دنیا میں آنا کیسے آسان ہو گیا؟ بہت ضروری بات ہے۔ لیکن کیا کیا؟ مرد اور عورت نکاح میں آئے، زندگی آغاز ہو گئی، زندگی کا آغاز ہو گیا، مل کر زندگی شروع کی۔ عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کمائی کرنا لگایا ہی نہیں، بھی تو کما کے کھلائے گی، تصور ہی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، بلا شبہ تمام عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی زیادہ نازک اندام ہوتی ہے، کوئی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس کو مضبوط ہونے کے باوجود، بس اوقات مرد سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کے ذمہ نہیں لگایا کہ تو کما کے کھلائے گی۔ فرمایا کہ یہ حسن و جمال کا پیکر ہے، یہ تیرے گھر کی زینت ہے، یہ تیری زندگی کی رونق ہے، یہ تیری جنت ہے، یہ تیرے گھر کو جنت بنائے گی۔ مرد کے ذمہ لگا دیا کہ تو نے کمائی کرنی اور اس نے کھانا ہے۔ پھر اگر عورت کا کاروبار ہے بھی، میاں بیوی دونوں ہیں، دونوں کے کاروبار ہیں، شریعت نے پھر بھی اس کو یہ فوقیت دی ہے کہ تو اپنا کاروبار اگر چاہے تو اس میں اپنے مرد کو شریک نہ کرے، اپنی کمائی اس کو نہ دے، اپنے پاس رکھ پیسے۔ کتنی بڑی آزادی ہے اور کتنی بڑی دولت جو اس کے سپرد کی گئی۔ اس کے باوجود ساری جتنی بھی سہولتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر، تمام تر صلاحیتوں سے، تمام تر سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر پھر بھی اگر کہیں کہ نہیں مجھے تو حق نہیں مل رہا، میرے تو حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے، یہ سوائے واویلا کے اور کچھ نہیں۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام سے قبل جہالت کے نام پر مردوں کا معاشرہ تھا، اور آج عقل اور شعور کے نام پر مردوں کا معاشرہ ہے۔ انہوں نے بلیک میل کیا، ان مردوں نے جہالت اور نام نہاد سرداری اور چوداہٹ کے نام پر بلیک میل کیا، اور آج شعور کے نام پر، آزادی کے نام پر عورت کو بیچ چوراہے کے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کوئی کام کیا عورت اس لیے ہے کہ اس کے نام کے صرف میڈیا پہ اشتہار چلائے جائے، اس کو کاروبار کا ذریعہ بنایا جائے، اس گھر کی زینت کو، زندگی کی خوبصورتی کو بیچ چوراہے میں لا کے رکھ دیا گیا۔ کل بھی ظلم تھا اور آج بھی ظلم ہے۔ ان دونوں ظلموں کے درمیان اگر بڑا معتدل راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، خوبصورت راستہ، تو وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہہ دیا میاں بیوی کے بارے میں، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ۔ تمہاری بیویاں اگر اپنا ترکہ چھوڑتی ہیں، ورثہ چھوڑتی ہیں، تو پھر تمہیں نصف ملے گا۔ کب؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں، پوتے پوتیاں نہیں، بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔
تو وہ اگر چھوڑ دیں تو آپ کو نصف ملے گا. اور اگر مرد خاوند دنیا سے جاتا ہے، وہ موت کے آغوش میں جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ. ہاں تھوڑی سی بات رہ گئی، اگر تو ان کے اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، بیوی نے جو ترکہ چھوڑا ہے. اور اگر ان کی اولاد ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ، پھر چوتھا حصہ ملے گا. اتنی پیاری تقسیم کر دی اسلام نے، کوئی ابہام باقی نہ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، وہ چونکہ انسان کا خالق ہے، انسان کی مشینری کو وہ جانتا ہے کہ اس مشینری کے پرزوں کو کہاں کہاں کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے اس کی فطرت کے مطابق اس کی ضرورتیں طے کر دی. پھر کہا اگر اس کی اولاد نہیں آدھا ہوگا، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا ہوگا. اسی طرح یہ بھی کہا اگر انہوں نے کوئی وصیت کر دی ہے، خاوند نے یا عورت نے، تو سب سے پہلے وہ وصیت ہوگی، بلکہ اگر قرض ہے تو سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، پھر وصیت ہوگی. اور وصیت کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ تم سارا مال وصیت نہیں کر سکتے، تیش میں آؤ جوش میں آؤ، لو جی میں نے ساری جائیداد تقسیم کر دی، وصیت کر دی. نہیں، فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تیسرا، والثلث کثیر، اور تیسرے کو بھی آپ نے زیادہ قرار دیا. فرمایا اس سے کم رکھنا، زیادہ نہ ہو جائے، زیادہ نہیں کرنا. وصیت کے لیے بھی، قرض کے لیے بھی، ان تمام امور کے لیے اللہ کریم نے اصول متعین کر دیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے سامنے قرآن اللہ کا نازل کردہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پاک زندگی، مبارک زندگی، اس کی عملی تصویر ہے. عملی طور پر، یہ لفظی طور پر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم جو ہے وہ عملی طور پر اس کی تصویر. اب پوری دنیا کے لیے فرما دیا اگر تم نے کوئی ماڈل دیکھنا ہے زندگی کا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ فلاں مسئلہ کے سر، جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، کوئی اور حال نہیں ہے. اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، تم نے اکٹھے ہونا ہے، مجتمع ہونا ہے. قرآن کو دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی دیکھو، مسائل حل ہوں گے. آج ہم نے کسی مباحثے میں، کسی مکالمے میں کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا، کسی شو میں بیٹھا، کسی ٹی وی کے کسی مکالمے میں بیٹھا، کوئی آیت کریمہ، کوئی حدیث مبارکہ پڑھتا ہے تو فوراً کہہ دے یہ جی عربی کہاں سے آ گئی؟ اس ظالموں، تم نے مسلمان ہو کر، پاکستانی ہو کر، تم نے قرآن کو صرف عربی کہہ دیا، کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو تم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہتے کہ میں قربان جاؤں، میری زندگی قربان ہو جائے، میں سب کچھ قربان کر دوں، یقیناً آپ کی حدیث پڑھی جائے، آپ کی حدیث مبارکہ پڑھی جائے تو کہتے ہیں یہ عربی کا کیا ہے، ہم تو کچھ اور سننے آئے تھے. تم زندگی میں جو کچھ مرضی سنتے رہو، تمہیں اگر قرار ملے گا، اگر سکون ملے گا، اگر اطمینان ملے گا، طمانینت ملے گی، تو صرف اور صرف اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث سننے کے بعد ہی ملے گا. دنیا میں کہیں سکون نہیں. جن ممالک کو، جن کو افراد کو تم سمجھتے ہو کہ بڑی ترقی یافتہ ہیں، وہ بڑی دور تک پہنچ گئے. بلکہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، تمام تر اعتراضات کے باوجود
سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا کی رہنمائی کرتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آخرت کی زندگی کے متعلق سائنس کچھ نہیں کہہ رہی، یہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں کہہ رہی آخرت کی زندگی کے بارے میں، ان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس زندگی، اس دائمی زندگی کے بارے میں اگر کچھ بتلاتا ہے تو قرآن اور سنہ ہے جو بتلاتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کی اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا، وہ بھی وصیت کے بارے، وصیت کے بعد۔ اور وصیت بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے بارے میں پورا لیکچر ہو چکا ہے، آج بھی 2-4 باتیں عرض کرنے والا ہوں بعد میں۔ اور پھر فرمایا اسی طرح اگر خامد ترکہ چھوڑتا ہے، خامد فوت ہوتا ہے، تو پھر بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے، بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ اس کا نصف رکھا، اس کا آدھا ہی رکھا ہے، یہ چھوٹا آ جائے، 7واں آ جائے، 11واں، 12واں، جتنا نمبر آ جائے، اللہ کی یہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے 2 اور اس کے لیے 1 حصہ رکھا۔ میں عرض کر رہا ہوں، ابتدا میں کتنے الفاظ کہہ چکا ہوں کہ اصل میں اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورت کی ذمہ داری صرف اس کی ذات ہے، وہ بھی وسائل لے کر دے کر نہیں، عورت کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہے، اس کو اپنی ذات تک رکھا کہ تو صرف اپنے آپ کو مینٹین رکھ، اور مینٹین رکھنا بھی لازم ہے۔ خاوند سارا دن باہر کام پہ جاتا ہے، مزدوری محنت کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، عورت کو تمام تر وسائل اور گھر کی کنجیاں دے کر گھر بٹھایا، اور یہ نہیں کہا کہ جب خاوند آئے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے، میں تو سر درد ہو رہی، نہیں، پابند کیا کہ اس کا استقبال کر۔ اگر تو خوش روئی سے، خوش روی سے، خوش طبعی سے، خوش اخلاقی سے اس کا استقبال کرے گی، وہ تو دے تو رہا ہے سب کچھ، وہ زندگی کی تمام تر اسباب تجھ پہ قربان کر دے گا۔ زندگی اسی طرح چلتی ہے، لیکن اگر اس نے استقبال ہی ایسا کیا، میں تو مر گئی، سارا دن کاروبار کر کر کے، گھر سنبھال کے، تو سارا دفتر ویلا بیٹھا رہے ہیں، منڈی تو ویلا بیٹھا رہے ہیں، کاروبار تو میں کیتا۔ اور اسی طرح اگر مرد آگے کہے کہ میں نے تو سارا دن کام کیا، تو بالکل فارغ بیٹھے رہے، گھر میں بھی اتنے ہی کام ہوتے ہیں جتنے باہر ہوتے ہیں، عورت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے۔ اور کہا کہ اگر ان کی اولاد ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر مرد ترکہ چھوڑتا ہے تو عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن اگر مرد کی اولاد ہے تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر عورت چھوڑتی ہے تو مرد کو نصف، ہاف ملے گا، آدھا ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا، باقی اس طرح تقسیم ہوگا۔ اور ساتھ یہ تعین کر دی کہ وصیت کے معاملات کو نہیں بھول جانا، اگر وصیت کی ہے مرنے والے نے تو پھر پہلے اس پہ عمل ہوگا، اور پھر اس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی۔